يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون۔ وہ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنی پھونکوں سے بجھا دیں، اور اللہ اپنے نور کو مکمل کیے بغیر ماننے والا نہیں ہے، خواہ کافروں کو ناگوار ہو۔ آج سورۃ التوبہ آیت نمبر 32 سے بیان ہے۔ وہ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنی پھونکوں سے بجھا دیں، اور اللہ اپنے نور کو مکمل کیے بغیر ماننے والا نہیں، خواہ کافروں کو ناگوار ہو۔ اور اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے کہ اسلام کے شروع سے لے کر ابتدائی اسلام سے لے کر آج تک اسلام کے روشن چراغ کو بجھانے کی کتنی کوششیں کی گئیں، کیسے کیسے پروپیگنڈے کیے گئے، کیسی کیسی کانسپریسیز کی گئیں، کیسے کیسے پروگرام تشکیل دیے گئے کہ کسی طرح اسلام کا چراغ بجھا دیا جائے۔ یہود و نصارہ نے قدم کے ساتھ قدم ملا کر، سر جوڑ کر سازشوں کے ایسے خطرناک جال بچھائے کہ کسی طرح اسلام کا جو روشن چراغ ہے اس کو بجھا دیا جائے، لیکن دین اسلام کا جو چراغ ہے وہ نہ آج تک بجھا سکے نہ بجھا سکیں گے۔ روز بروز اسلام کے ماننے والوں کی تعداد بجائے کم ہونے کے بڑھتی ہی رہی اور بڑھتی ہی رہے گی۔ یہ چراغ جلتا ہی رہا اور جلتا ہی رہے گا، کیونکہ اللہ کا یہ وعدہ ہے کہ دنیا کی کوئی طاقت اس کے محبوب کی نبوت کے آفتاب کو بجھا نہیں سکتی۔ اللہ تعالیٰ تو اصل میں کیوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ سچے نبی ہیں، آپ کا پیغام سچا، تو جس طرح کوئی شخص سورج کے نور کو بجھانے کے لیے پھونکیں مارتا رہے تو سورج کا نور بجھ سکتا ہے یا کم ہو سکتا ہے۔ اسی طرح یہود اور نصارہ اور جو دیگر دنیا کی کفار قومیں یا مخالفین اسلام دشمن کوششوں سے وہ جو مرضی کر لیں، وہ اسلام کا چراغ نہیں بجھا سکتے۔ اصل میں اس آیہ کریمہ کے اندر یہ چیز فرمائی گئی ہے، یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم، وہ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنی پھونکوں سے بجھا دیں، وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، اور اللہ اپنے نور کو مکمل کیے بغیر ماننے والا نہیں، اللہ نے تو اپنے اس نور کو مکمل کرنا ہے، خواہ کافروں کو برا ہی لگے، ناگوار گزرے۔ آگے فرمایا هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، وہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ اس کو ہر دین پر غالب کر دے، خواہ مشرکین کو ناگوار ہو۔ وہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا، بھیجنے والا تو وہ ہے، اور حق کا دین جون سا تھا اس کے ساتھ بھیجا،
تاکہ اس دین کو غالب کر دیا جائے۔ اب یہاں پر بھی بھلے مشرکین برائی مانتے رہے، انہیں ناگوار گزرے، اور وہاں پر بھی پچھلی آیت میں یہی چیز فرمائی۔ تو اصل میں یہاں یہ فرمایا جا رہا ہے کہ اسلام کا جو غلبہ ہے یہ تمام دوسرے مذاہب کے اوپر ہر جگہ اور ہر زمانے میں رہا۔ اسلام کا غلبہ دوسرے مذاہب دلائل کی روشنی میں، اسلام کی نورانیت کی روشنی میں، اسلام کے پیغام کی روشنی میں، فتح اور نصرت کامرانی کی روشنی میں، ایسے ایسے دلائل کہ اسلام کا غلبہ تمام دوسرے مذاہب کے اوپر رہا۔ اور جب تک مسلمانوں نے اللہ تعالیٰ کے احکامات کو، جو خدا نے احکامات دیے، ان کو دل کی گہرائیوں سے تھامے رکھا، یہ لوگ کامیابی کی منزلیں طے کرتے چلے گئے۔ اور جہاں اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پورا کرنے میں انہوں نے غفلت یا کوتاہی برتی، تو وہیں پر جون سے مسلمانوں کا سیاسی زوال شروع ہو گیا، اور اس کی بڑی تفصیل پہلے بیان ہو چکی ہے۔ جب تک اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو انہوں نے تھاما، یہ فتح، کامرانی اور کامیابی کی منزلیں طے کرتے چلے گئے، اور جہاں انہوں نے چھوڑا وہیں پر ان کے لیے ناکامی اور نامرادی کے دروازے کھل گئے جن سے، اور ان کا سیاسی زوال شروع ہو گیا۔ اور یہ اسلام کی حقانیت کی یہ بھی ایک بہت بڑی دلیل ہے جن سی ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو پکڑیں گے، اپنائیں گے، جیسا کہ کل اور پرسوں کے ایک بیان میں گزرا تھا کہ جن لوگوں نے اللہ کے راستے کو چھوڑ کر دنیا کے پیچھے دوڑے، دنیا نے ان کو ذلیل کر دیا، نہ دین ہاتھ آیا نہ دنیا، مگر جنہوں نے اللہ کی محبت میں دنیا کو چھوڑ دیا، ان کے ہاتھ اللہ کی رضا بھی آئی، دین بھی آیا، اور دنیا بھی آ گئی، دنیا بھی ان کے قدموں میں پھینک دی گئی۔ تو ایک حدیث میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس آیت کی تفسیر میں روایت کیا، امام بہقی نے اور کچھ کتابوں میں اپنی سنن میں حضرت جابر سے اس آیت کی تفسیر میں روایت کی ہے کہ جب حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام نازل ہوں گے، اور اس کانٹیکسٹ کے اندر ایک لیکچر کے اندر بے شمار احادیث میں نے بیان کی تھیں اسی کانٹیکسٹ کی، ایک سے غالباً درجنوں حدیثیں بیان کی تھیں، غالباً بے شمار حدیث۔ تو حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام جب نازل ہوں گے تو ہر یہودی اور ہر عیسائی مسلمان ہو جائے گا۔ جب وہ نازل ہوں گے ہر یہودی ہر عیسائی اس کا مطلب ہے اسلام کا غلبہ ہو جائے گا، غالب اسلامی آئے گا، حتیٰ کہ بکریاں بھیڑیوں سے محفوظ ہو جائیں گی، بھیڑیے بکریوں کو کچھ نہیں کہہ سکیں گے، اور گائے شیروں سے محفوظ ہو جائے گی، اور انسان سانپوں سے محفوظ ہو جائیں گے، اور چوہا جراب کو نہیں کترے گا، اور جزیہ موقوف ہو جائے گا، اور صلیب توڑ دی جائے گی، اور خنزیر قتل کر دیے جائیں گے۔ اس کانٹیکسٹ کی بے شمار حدیث میں نے پہلے بھی بیان کی تھی آپ لوگوں کے سامنے۔ تو آگے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرہبان لیأکلون اموال الناس بالباطل وَيُصَدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ۔ اے ایمان والو، بے شک اہل کتاب کے بہت سے علماء اور بزرگ پیر لوگوں کا ناحق مال کھاتے ہیں، اہل کتاب میں سے، اور لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں۔ اس آیت کا پہلا حصہ تو یہ ہے کہ اہل کتاب کے بہت سے جو علماء ہیں یا پیر بزرگ ہیں، وہ لوگوں کا ناحق مال بھی کھاتے ہیں اور لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکتے بھی ہیں۔
اگلا حصہ اس آیت پاک کا والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، اور جو لوگ سونے اور چاندی کو جمع کرتے ہیں اور اس کو اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، فبشرہم بعذاب علیم، تو آپ ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیجیے۔ تو پہلا حصہ اس آیت کا کہ اے ایمان والو، بے شک ایمان والوں کو خطاب ہے کہ اہل کتاب کے بہت سے علماء اور پیر لوگوں کا ناحق مال کھاتے ہیں اور ان لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکتے بھی ہیں کہ اللہ کے راستے میں نہیں جانا۔ اور دوسرا حصہ یہ ہے کہ اور جو لوگ سونے اور چاندی کو جمع کرتے ہیں اور اس کو اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، تو آپ ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیجیے۔ اب یہ جو لوگ ہیں، ان اہل کتاب کے جو علماء ہیں یا پیر حضرات ہیں، ان کے بزرگ جو لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکتے بھی ہیں اور ان کا ناحق مال کھاتے ہیں، ناجائز، جو ان کے لیے حلال نہیں حرام ہے، وہ کیا کرتی ہیں کہ وہ جو قانون سازی شریعت کے اندر، اللہ کے احکامات کے اندر، جو اللہ کا یا پھر اللہ کے بعد اللہ کے رسول کا کام تھا، کل کے بیان میں یہ ذکر گزرا تھا، وہ ان لوگوں نے اپنے ہاتھوں میں لے لی تھی۔ اور کیا کرتے تھے کہ اگر حلال کو حرام کہتے تھے تو ان کے ماننے والے بھی کہتے تھے کہ ہاں یہ حرام ہے، اور حرام کو حلال کہتے تھے تو وہ حلال کو حرام کہتے تھے۔ تو پھر انہوں نے حضور سے شکوہ کیا کہ یا رسول اللہ، آپ ہمیں کہتی ہیں کہ ہم اپنی علماء کو خدا مانتے ہیں، اپنے بزرگوں کو خدا مانتے ہیں، ہم تو ایسا نہیں کرتے۔ حضور نے کہا کیسے نہیں کرتے، بتاؤ۔ جب تمہاری علماء حلال کو حرام کہتے تھے، جبکہ وہ چیز حلال ہوتی تھی اللہ کی کتاب میں، تو تم اس کو حرام کہتے تھے؟ ان کا ہاں کہتے تھے۔ اور جب وہ حرام کو حلال کہتے تھے، جبکہ وہ حرام ہوتی تھی، تو تم اس کو حرام کہتے تھے؟ ان کا ہاں ہم ایسا کہتے تھے۔ تو حضور نے کہا یہی تو ہے کہ تم ان علماء کو اپنا خدا مانتے تھے، ان کو تم نے اپنا رب بنا لیا تھا۔ تو اب قانون سازی کے جو اختیارات ہیں، وہ تو ان لوگوں نے، بنی اسرائیل کے عالموں اور راہبوں نے طرح طرح کے بہانوں کے ساتھ اپنے ہاتھ میں لے کر لوگوں کا مال لوٹنا شروع کر دیا تھا، اور ناجائز فائدے اٹھاتے تھے جو ان سے۔ اور اس کی بے شمار مثالیں مفسرین نے دیں کہ ابھی کے زمانے میں آپ دیکھیں تو کیتھولک، اب جیسے ہمارے اسلام کے اندر کئی فرقے ہو گئے، سنی، وہابی، دیوبندی، شیعہ، اسی طرح کرسچنز کے اندر بھی بے شمار فرقے ہیں، جس میں سے بڑے 3 پرومیننٹ کیتھولک، میتھوڈسٹ، بیپٹسٹ۔ تو اب کیتھولک فرقے کا جو پوپ ہے، وہ جنت کے ٹکٹ قیمت کے ساتھ فروخت کرتا تھا۔ وہ کہتا تھا جس نے جنت کا ٹکٹ لینا ہے وہ مجھ سے لے لے۔ اس نے ٹکٹ بنائے ہوئے تھے، اور ان ٹکٹوں کی قیمت تھی، یہ جنت کا ٹکٹ ہے، یہ لے لو، یہ 1 لاکھ روپے کا ہے، یہ 1 لاکھ پاؤنڈ کا ہے، یہ $50,000 کا ہے۔ پھر تو جب وہ لوگ یہ کام کر سکتے تھے، تو پھر ہو سکتا ہے کہ انہوں نے جنت کے درجے بھی بنا دیے ہوں، کہ 10,000 پاؤنڈ میں پہلا درجہ، اور 20,000 پاؤنڈ میں دوسرا درجہ، اور 30,000 پاؤنڈ میں تیسرا درجہ، اور سب سے اعلیٰ درجہ لینا ہے تو 1,00,000 پاؤنڈ دے دو۔ یہ کتابوں میں موجود ہے۔ کیتھولک فرقے کا پوپ جنت کے ٹکٹ قیمت کے ساتھ فروخت کرتا تھا۔ جنت کے ٹکٹ اس نے فار سیل لگائے ہوئے تھے اپنے پاس، اور میں بھی ان ٹکٹوں کے اوپر بھی اس نے سیل لگائی ہو کہ اگر کم بکیں تو ڈسکاؤنٹڈ پرائز کے اوپر وہ ٹکٹ بھیج دو۔ تو اس کے نائب بھی بخشش، اچھا اب جو اس کے اسسٹنٹ تھے، یہ پیر کرم شاہ صاحب اپنی تفسیر میں ضیاء القرآن کے اندر لکھ رہے ہیں،
اس کے جو اسسٹنٹ تھے وہ کیا کرتے تھے کہ گناہ کی بخشش کے وہ پروانے لکھ کے دیتے تھے، سرٹیفکیٹ لکھ کے دیتے تھے، اور اس کے اوپر بھی قیمت لیتے تھے کہ ان کی قیمت ہے ان چیزوں کی جان سی ہے۔ اور یہ آپ پچھلی تفسیر کے اندر یا قرآن پاک کی آیات کی تفسیر میں آپ پہلے پڑھ آئی ہیں کہ بادشاہوں، شہزادوں، قبیلوں کے سرداروں کے لیے یہ لوگ تورات اور انجیل کے احکامات تبدیل کر دیتے تھے، ان احکامات کو چھپا لیتے تھے۔ اس طریقے سے یہ لوگ دولت کماتے تھے۔ تو اصل میں سمجھایا یہ جا رہا ہے کہ یہی چیزیں اگر اسلام کے عالم دین بھی ایسا ہی کریں گے اور بزرگ ایسے ہی کریں گے تو وہ بھی پھر انہی کے ساتھ برابر کے مجرم قرار دیے جائیں گے، بلکہ ان کا جرم زیادہ سنگین ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین، آخری شریعت کے جو امین اور نگمان اور محافظ ہیں، یہ ان کی امت ہے جنسی ہیں۔ اور پھر یہ وہ ایسی حرکتیں کرتے تھے جس سے لوگوں کو بے وقوف بناتے تھے اور لوگ ان کے چنگل میں پھنس جاتے تھے جن سے۔ تو اگرچہ بعض علماء نے اس آیت کو اہل کتاب کے ساتھ مخصوص کیا ہے کہ یہ آیت یہود و نصارہ کے لیے، لیکن صحیح قول یہ ہے کہ اس میں اہل کتاب اور مسلمان سب داخل ہیں۔ جس میں بھی یہ خرابی ہوگی وہ اس سزا کا مستحق ہوگا، جس میں بھی یہ خرابی ہوگی۔ تو پہلا حصہ تو یہ تھا کہ اے ایمان والو، بے شک اہل کتاب کے بہت سے علماء اور پیر لوگوں کا ناحق مال کھاتے ہیں اور لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں۔ آگے فرمایا، اور جو لوگ سونے اور چاندی کو جمع کرتے ہیں اور اس کو اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، سونے اور چاندی کو جمع کرتے ہیں، والذین یکنزون الذہب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرہم بعذاب علیم، اور جو لوگ سونے اور چاندی کو جمع کرتے ہیں اور اس کو اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے تو آپ ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیجیے۔ جو سونے اور چاندی کو جمع کرتے ہیں مگر اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، بس جمع کیے جاتے ہیں، تو آپ ان کو عذاب کی خوشخبری سنا دیجیے۔ تو علامہ راغب اصفہانی نے لکھا ہے کہ کنز کے معنی ہے مال کو اوپر تلے رکھنا، اپنے مال کو، یا مال جمع کر کے اس کی حفاظت کرنا، یا تو اپنے مال کو بڑے سلیقے سے اوپر نیچے رکھنا، یا اپنے مال کو جمع کر کر اس کی حفاظت کرنا۔ تو خزانہ کے کنز خزانہ کہتے ہیں، خزانے کو۔ اب قرآن کریم کے اندر ہے وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔ جو لوگ ان چیزوں کو خرچ کرنے میں بخل کرتے ہیں جو ان کو اللہ نے اپنے فضل سے عطا فرمائی ہیں، اللہ نے تمہیں جو مال اپنے فضل سے عطا کیے، تم اس کو خرچ کرنے میں بخل کرتے ہو، وہ ہرگز یہ گمان نہ کریں کہ یہ بخل ان کے حق میں بہتر ہے۔ ہوا خیر اللہم، نو، بل ہوا شر اللہم، نہیں بلکہ وہ ان کے حق میں بہت برا ہے۔ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وہ مال قیامت کے دن ان کے گلے میں توق بنا کر ڈال دیا جائے گا، توق بنا کر۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کو اللہ نے مال عطا کیا اور اس نے اس کی زکوٰۃ ادا نہیں کی، قیامت کے دن اس کے لیے ایک گنجا سانپ بنایا جائے گا جس کے 2 زہریلے ڈنگ ہوں گے، اس سانپ کو اس کا توق بنا دیا جائے گا، پھر وہ اس کو اپنے جبڑوں سے پکڑے گا، پھر کہے گا میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں۔ اسی آیت کی تفسیر میں صحیح بخاری اور نسائی شریف کی یہ حدیث
ایگزیکٹلی تقریباً اسی کا ترجمہ۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو مسلمانوں پر یہ آیت بہت شاق گزری، بڑی بھاری ہوئی، بڑا سخت حکم نازل ہو گیا ہے کہ جو لوگ سونے اور چاندی کو جمع کرتے ہیں اور اس کو اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے تو آپ ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیجیے۔ صحابہ کرام پریشان ہو گئے، مسلمان پریشان ہو گئے۔ تو حضرت ابن عباس جب یہ آیت نازل ہوئی تو مسلمانوں پر بہت شاق ہو گئی۔ تو حضرت عمر نے فرمایا چلو میں تمہارے لیے اس معاملے کو کشادہ کراتا ہوں۔ یعنی صحابہ کرام کا یہ ایمان تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچ گئے تو ہر مشکل سے مشکل مسئلہ حل ہو جائے گا۔ پھر انہوں نے حضور کی خدمت میں حاضر ہو کر کہا، اے اللہ کے نبی، آپ کے اصحاب پر یہ آیت بہت شاق گزری ہے۔ تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ اس لیے فرض کی ہے کہ تمہارا مال پاکیزہ ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ اس لیے فرض کی ہے کہ تمہارا مال پاکیزہ ہو جائے، اور وراثت تمہارے بعد والوں کے لیے فرض ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتی ہیں کہ میں سونے کی پازیب پہنتی تھی۔ یعنی بھئی جو پاک مال ہے اس کے اوپر تو گرفت نہیں ہے نا، تو جو گندا مال ہے یہ پاک نہیں ہے، گرفت تو پھر اس کے اوپر ہے نا۔ تو حضور نے فرمایا کہ اللہ نے زکوٰۃ اس لیے فرض کی ہے کہ جب تم اپنے مال کی زکوٰۃ دے دو گے، 1,00,000 روپے 2,500 روپے دے دیا تو باقی پیسے اب وہ پاکیزہ ہو جائیں گے، اب وہ پاکیزہ ہو جائیں گے، اور وراثت تمہارے بعد والوں کے لیے فرض ہے۔ تو حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں کہ میں سونے کی پازیب پہنا کرتی تھی۔ تو میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا یہ خزانہ، یہ کنز جمع شدہ مال جس پر آگ کے عذاب کا حکم آیا ہے، سونے اور چاندی؟ کیونکہ وہ سونے کی پازیب پہنتی تھیں حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ تو اب ایک خیال تو تھا کہ اللہ کا حکم نازل ہو چکا ہے قرآن کی صورت میں کہ سونے اور چاندی کو جو جمع کرتے ہیں تو اور اس کو اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، سونے اور چاندی کو جمع، تو انہوں نے سوچا کہ سونے کی صورت میں پازیب تو میرے پاس ہے، اور آگے ہے کہ اس کو اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، پازیب تو اب ان کے پاس ہی ہے نا، وہ پہنتی تھیں، تو آپ ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیجئے۔ جیسے صحابہ کرام پریشان ہو گئے تو حضرت عمر نے فرمایا، آؤ اس مسئلے کو حل کروا لیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صحابہ کرام کو لے کر حضور کی بارگاہ میں کہ یا رسول اللہ آپ حکم فرمائیے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زکوٰۃ صرف اسی لیے تو، یعنی سمجھانے کا مقصد یہ تھا کہ زکوٰۃ اسی لیے تو فرض کی گئی ہے کہ تمہارا باقی مال پاکیزہ ہو جائے، یعنی اب جتنا مرضی سونا چاندی ہے تمہارے پاس، زکوٰۃ نکال دو تو وہ پاک ہو جائے گا، پاکیزہ ہو جائے گا۔ تو حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں کہ میں سونے کی پازیب پہنتی تھی تو میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا یہ خزانہ تو یہ بھی تو یعنی ایک بظاہر جمع شدہ مال جس پر آگ کے عذاب کی وعید ہے؟ تو آپ نے فرمایا، جو مال زکوٰۃ کی حد تک پہنچ گیا اور اس کی زکوٰۃ ادا کر دی گئی وہ کنز نہیں ہے، وہ اس خزانے میں نہیں آئے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جس مال کی زکوٰۃ ادا کر دی گئی وہ اس مال میں نہیں آئے گا جس کے اوپر عذاب کی وعید ہے، کہ آپ ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیجئے کہ جو سونے اور چاندی کو جمع کرتے ہیں اور اس کو اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، یعنی اس صورت میں جب کہ وہ زکوٰۃ بھی نہ دیں، لیکن اگر زکوٰۃ دے دی ہے
زکوٰۃ دے دی ہے، اب وہ مال پاک ہے، پاکیزہ مال ہے، وہ تو اس مال کا حکم آ رہا ہے جس پر زکوٰۃ نہیں دی گئی۔ تو حضرت ام سلمہ نے پھر فرمایا کہ میں سونے کی پازیب پہنا کرتی تھی، تو میں نے یہ حکم سن کر تو یعنی آپ بھی پریشان ہو گئی، حضور سے آپ نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ اب یہ آگ کے عذاب کا حکم آ گیا جو ان سے؟ آپ نے فرمایا جو مال زکوٰۃ کی حد تک پہنچ گیا اور اس کی زکوٰۃ ادا نہ کر دی گئی وہ پھر کنز نہیں ہے، وہ اس کے حکم میں نہیں آئے گا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ جس مال کی تم نے زکوٰۃ ادا کر دی ہو، جس مال کی تم نے زکوٰۃ ادا کر دی ہو، تو خواہ وہ مال 7 زمینوں کے نیچے ہو، وہ کنز نہیں ہے، اور جس مال کی تم نے زکوٰۃ ادا نہیں کی وہ بھلے سامنے بھی پڑا ہو تو وہ کنز ہے، وہ اسی خزانے کے اندر ہے جس کے اوپر عذاب کا حکم ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرہبان لیأکلون اموال الناس بالباطل ویصدون عن سبیل اللہ۔ اے ایمان والو، بے شک اہل کتاب کے بہت سے علماء اور پیر لوگوں کا ناحق مال کھاتے ہیں اور لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں۔ والذین یکنزون الذہب والفضۃ ولا ینفقونہا فی سبیل اللہ، اور جو لوگ سونے اور چاندی کو جمع کرتے ہیں اور اس کو اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، فبشرہم، آپ ان کو خوشخبری سنا دیجئے، فبشرہم بعذاب علیم، دردناک عذاب کی۔ تفسیر قرآن کا یہ لیکچر انگلش میں سننے کے لیے براہ کرم ڈسکرپشن میں موجود لنک پر کلک کریں۔